میرے دینی بھائیوں بہنوں، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ اس سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں، جن میں سے اس وقت میں 4 بیان کر رہا ہوں۔ اول، سبا مثانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں، اور قرآن مجید میں اس کو سبا مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں، ایک پر سورہ فاتحہ اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی؟ ارشاد ہوا، آپ کو اور آپ کی امت کے لیے۔ حضور نے فرمایا، ایک پلہ میں سورہ فاتحہ اور ایک پلہ میں قرآن شریف رکھا جائے تو یہ دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور و انجیل اور قرآن پڑھی، اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ حضور نے مزید فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوت فرما رہے تھے۔ 7 دوزخ کا بیان اس صورت میں ہے۔ ان دوشیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد نماز کے معلوم ہوا کہ اس عورت سے آپ نے دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا، حضور وہ 7 دوزخ سے ہم کو کیوں کر نجات ملے گی؟ حضور انور نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ 7 دوزخوں کو آگوں سے نجات دے گا۔ دوئم، فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا اور پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں واقع ہے۔ تیسرا نام اتمام الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس سورت سے ہے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورہ نماز کی جان ہے۔ چوتھا نام شفا ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا۔ ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے۔ اتفاقاً پہاڑ سے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا۔ قافلے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے۔ غیب سے ندا ہوئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ وہ صحابی نے 7 بار پڑھ کر دم کر لیا، اسی دم پیر اچھا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا۔ ایک اور صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا اور وہ
بالکل اچھے ہو گئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور 4 قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنے چہرہ منور اور تمام جسم اطہر پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز تک سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا اور پھر پانی پر بھی دم کیا اور وہ پانی اسے پلا دیا تو اس کا جنون جاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مصیبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔ بعض مشائخ کے نزدیک کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا مریض ہو، دوا کارگر نہ ہو، تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 41 بار 40 روز تک بلا ناغہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں جملہ 124 حروف ہیں۔ جو شخص رات دن میں اسی سورہ کو 24 مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے، آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، حضور آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔